توازن کی حقیقت سیکھ لو لوگوں سراہی سے. ہاں جی، سبحان اللہ جی. اور سراہی کسے کہتے ہیں جی؟ اچھا، تو بڑی عمر کا آدمی تھا، اس سے پوچھتے تو پتہ نہیں سراہی کسے کہتے. تا پتہ ہے سراہی سے تو اس کو نہیں پتا سراہی کسے کہتے، اس کو بھی نہیں پتا سراہی کسے کہتے. ہاں جی، تواضع کی حقیقت پوچھ لو لوگوں سراہی سے. پانی پر مانے کا مٹی کا برتن ہوتا تھا نا، نیچے اوپر لمبا اس کی گردن ہوتی تھی. ہمارے لیے وہ اس کے کوئٹہ سے آدمی آ رہا تھا یوب کے راستے سے، تو راستے میں کوئی کمار تھا، اس سے لے کر آیا تھا. اب ملتی بھی نہیں ہے. تواضع کی حقیقت لوگ سیکھ لو لوگوں سرائی سے، کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی. اس پہ پانی ڈالتے ہیں کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی ہے. سبحان اللہ جی. طارق صاحب کیا فرماتے ہیں جی؟ جی ہاں، سبحان اللہ. دیکھیں طارق صاحب کے پاس بھی معلومات ہے اپنی. متکبر کے ساتھ، تکبر والے کے ساتھ تکبر کرنا تواضع ہے. سبحان سبحان اللہ. جی صدقۃ، سبحان اللہ. تکبر علی متکبر صدقۃ. نا جی، آپ نے کیا کہا تھا؟ تواضع ہے، اور تواضع سے اب آگے بڑھ کر کہا کہ صدقہ ہے. کبر والے کے ساتھ تکبر کرنا یہ صدقہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صلی علی رسول الکریم. اما بعد، سعودی عرب کی ہماری تشکیل تھی تبلیغ جماعت کی طرف سے. اس سلسلے میں ہم اسلام آباد میں ٹھہرے ہوئے تھے ویزا لینے کے لیے، اور ویزا لینے کی بھی کوشش کر جماعتیں کرتی رہتی تھیں اور ساتھ کام بھی کرتی رہتی تھیں. ایک تو اس سے یہ ہو جاتا تھا کہ جماعت آپس میں جڑ جاتی تھی، اس کے حالات آپس میں تعلق ہو جاتا تھا، یہاں رہ کر کام کرنے کے لیے زیادہ اہل ہو جاتی. دوسرا ویزا بھی لگ جاتا تھا. ہم بینک گئے، کوئی اپنا بینک کا کام کرنے کے لیے ویزا کے لیے. تو جماعت میں پنجاب کے ایک ساتھی ڈاکٹر اور 3 انجینئر تھے ہمارے ساتھ. ہمارے صوبے سے ایک میں تھا ڈاکٹر، ایک مسرت صاحب تھے انگریزی کے پروفیسر. تو 3 ساتھی وہاں کے تھے، ایک میں تھا. ہم چلے گئے بینک میں، تو بینک کا چوکیدار کھڑا ہے. ہمارے پہنچنے سے تھوڑی دیر پہلے ایک آدمی پہنچ گیا، پتلون اس پہ پہنی ہوئی ہے، اور ساتھ اس کے بے پردہ عورت ہے. اس نے ایسے اس کے چوکیدار کی باتیں کھل گئی. دروازہ کھولا اور اندر کیا. جب جانے لگے ہم تو اس ٹائم کہا کدھر جاتے ہو، روکا اس نے. میں نے اس کو خوب ڈانٹ ڈپٹ کی، خوب اس کو ڈانٹ پلائی، اور کہا کہ آگے جو اب آدمی گیا تھا اس کے پاس کون سی سند تھی کہ آپ نے اس کو پوچھا نہیں اور اس کو روکا نہیں، اور ہمیں کون ہو، کدھر جاتے ہو. تو پنجاب والے ساتھیوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب تبلیغ میں تو آیا ہوا ہے، لیکن آخر ہے پٹھان ہے تو اپنی عادتیں سے کہاں جاتی ہیں. میں نے کہا میرے کو کیا پتا کہ یہاں جو حکم تھا وہی حکم تھا. حدیث کی روشنی میں یہاں جو حکم تھا وہی حکم تھا کہ اس کی خوب ڈانٹ ڈپٹ کی جائے. کہ وہ جو ہے تو بے پردہ کو اور پتلون کو اعزاز دے رہا ہے، بے پردہ کو اور پتلون کو اعزاز دے رہا ہے، اور باشرہ آدمی کو جو ہے تو اس کے تک کر رہا، اس کو روک رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ سن 69 کا سال بہت سخت تھا، 69 اس میں پاکستان پر کمیونزم کا یلغار آیا ہوا تھا، اور مشرقی پاکستان میں اطراف کی مسجدوں پر قبضہ ہو گئے تھے، ان کے تالے لگا دیے تھے.
اتنے مشکل حالات آ گئے کہ تبلیغ والے حضرات نے مشرقی پاکستان میں سیاسیوں کی طرح بڑے بڑے چوکوں میں اجتماعات کرائے، جیسے چوک یادگار میں، چوک فوارہ میں، پشاور میں، مسجدوں سے باہر نکال کر بڑے بڑے اجتماعات کرائے، اور مغربی پاکستان کے لیے رائے گنج کے بزرگوں کی ایک بہت بڑی جماعت چلائی، جس میں مفتی ظفر العابدین صاحب، مولانا ظاہر شاہ صاحب، میاں جی عبداللہ صاحب، بھائی الوہاب صاحب، یہ 4 آدمی جو تھے یہ کبھی اکٹھے نہیں جاتے تھے، اور وہ ان میں سے کوئی نہ کوئی رائے گنج میں ضرور ٹھہرتا تھا۔ یہ اتنی اہم جماعت تھی کہ اس پہ سارے نکلے، اور ان کا کوئی 20-25 آدمیوں کا قافلہ آیا۔ عشاء کے بیان کے بعد، عشاء کے بعد میں حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے فرمایا کہ فکر کرو، ورنہ اس کی ہے گدے بھینسوں کی حیوانات کی زندگی کا منظم آ رہا ہے۔ انہوں نے بہت لمبا دورہ کیا کہانی۔ پھر اس طرح ہو گیا کہ مارچ کا مہینہ تھا، اور مارچ کے مہینے میں پیغام آیا رائے گنج سے کہ جس حال میں بھی ہو چھوڑ کر آ جاؤ، کیونکہ ہم بہت جماعتیں بھیجنا چاہتے ہیں، ورنہ ملک خطرے میں ہے، کمیونزم سے ملک خطرے میں ہے۔ 3 مارچ کو میں کلاسیں چھوڑ کر چلا گیا، اور کوئی 29 مارچ کو میں واپس آیا، 26 دن گئے، اور سوات سے شروع کر کے لاہور تک یہ تشکیلیں میں نے گزاری۔ مجھے یاد ہے کہ مردان کی مسجد میں جاؤں، مردان ہم کے کالج میں پہنچے، رات کے 11 بجے پہنچے، سامان وغیرہ رکھا مسجد میں، ساتھی بڑے تھکے ہوئے، ساتھیوں کا خیال تھا کہ اب یہ کہے گا کہ لیٹے اور سوئیں۔ تو میں نے کہا کہ حضرت مولانا یاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آدھی رات کو لوگ پہنچے، حضرت ساتھ تھے، حضرت ساتھیوں سے فرمایا کہ خصوصی گشت کے لیے نکلو۔ میں کہ حضرت اس وقت کون ہو؟ آدھی رات؟ میں کہ خود جاؤ خصوصی گشت۔ اب حضرت کو حکم ہے، ساتھی نکل کے گئے، چوپال میں لوگ بیٹھے ہوئے، خوب ان کو دعوت دی۔ وقت بھی ایسا تھا کہ ان کو بھی امیر کو پتہ چلا کہ اس وقت ہم تو نہیں بیٹھے، یہ بھی تو اپنے دین کی بات کرنے کے لیے آئے۔ میں ساتھیوں سے کہا کہ ابھی جاؤ اسکول کو جاؤ، اور اسکول میں جائے تو ساتھیوں کو دعوت دے کے تو نہیں تیار، میں خود ہوا 2 ساتھی ساتھ لیے، نیو اسکول میں داخل ہوئے تو کالیوں کے لڑکے تو 12 بجے تک جاگ رہے ہوتے ہیں۔ سیدھے جا کر ایک کمرے میں جا کر ہم پہنچ گئے، اور ہمیں نہیں پتا تھا یہی کمرہ کمیونسٹوں کی جو ڈی ایس ایف تھی، ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن، اس کے صدر کا تھا۔ تو اس میں جب بیٹھے ان کو دعوت دی، ان کا اچھا آپ تبلیغ والے آئے؟ ہاں جی۔ تو اس نے کہا آپ کا قاضی انور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہاں ڈی ایس ایف کا صدر جو قاضی انور تھا، ابھی جو وکیل مشہور ہے نا، یہ اس زمانے میں ہمارے ساتھ ہی پڑھا ہے، اگر اس کی بہت زیادہ تھی ہم سے، یہ نوکری کر کے بعد میں آیا تھا، یہ میرا کوئی 12 سال مجھ سے عمر میں بڑا ہے، ابھی اس کی 92 سال عمر ہے، 90 سال عمر ہے۔ تو اس نے کہا کیا آپ کا قاضی انور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اتفاقاً ہمارے گاؤں کا تھا، مالک کا تھا۔ میں نے کہا ہمارے گاؤں کا ہے۔ نے کہا نہیں، اس کے بارے میں اور آپ کا کیا حال ہے؟ جماعت اسلامی والے اس کو کافر کہتے ہیں۔ میں نے کہا ہم کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے۔ ہاں جی، جواب بھی ہو گیا اور اس کی بات کی تائید بھی نہ ہوئی، ہم کسی مسلمان کو کافر، ہم کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے۔ میں کہا اچھا۔ پھر اس بات چیت ہوئی تو میں نے کہا میں آپ کو ابھی مسجد کو لے کر جاؤں گا سب۔ کیا کرے گا، مہمان پٹھان کا یہ ہوتی ہے کہ مہمان کی بات کی قدر کرتا ہے۔ سارے میرے ساتھ آئے، مسجد کو آئے، مسجد میں سارے ساتھی سوائی ہوئے، خود تبلیغ والوں کو ماشاء اللہ کھانے کی بھی خوب ہوتی ہے، نیند بھی خوب آتی ہے۔ حضرت مولانا احمد جان صاحب تھے نا آپ کے علاقے کے، اس نے کسی نے کہا کہ استاد جی تبلیغ میں آدمی نکلتا ہے، نیند بہت آتی ہے، کھانا بھی آدمی بہت کھاتا ہے۔ انہوں نے کہا نا کہ دنیا کے غم چھوڑ کر آ جاتا ہے، دین کا غم نہیں ملا ہوا ہوتا، مکمل بے غم ہوتا ہے۔ اس لیے خوب کھاتا ہے اور خوب نیند آتی ہے، جو آدمی بے غم ہو اس کو خوب بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتے ہیں، خوب نیند آتی ہے۔ ساتھ ہی سوئے خیروں کو جگایا بات۔ اچھا اصل میں جب ہم گزرے
کسی پر موزتوں کی تصویر لگی ہے کمرے پر، کسی پر لینن کی لگی ہوئی. یہ حالات ہم نے دیکھے جی. خیر یہاں اللہ کے احسان سے خوب نے کام کیا، علاج کر رکھا ساتھیوں نے کالج کو. پھر چلے گئے تھانہ کالج، چلے گئے تھانہ کالج میں کام کیا. اور پتہ نہیں جہاندیو کالج میں گئے، وہ تو یاد نہیں، تھانہ کا اسی طرح یاد. وہاں بیان ہوا اور وہ ہمارے ساتھ تقریباً ایک بس طلباء کی تیار ہو گئی. بس ہم نے کی ہوئی تھی، بٹھاتے اٹھاتے تھے. اب بیان میں نے ختم کیا، نکل رہے تھے تو ایک لڑکے نے کھڑے ہو کر پھر سوال کر دیا، کمیونزم کا اور روس کا سوال کر دیا. کوئی وقت نہیں ایسے. میں نے کہا برخوردار، میں آپ کو بتاؤں، اس روس کو، اس کمیونزم کو تو نہیں چاہیے. یہ تیرے اوپر سے گزر کر کراچی کی گرم پانی کی بندرگاہ کو جانا چاہتا ہے. تیرے ساتھ کو کوئی محبت تعلق نہیں ہے، تجھے کوئی ہمدردی تیرے ساتھ نہیں ہے. وہ گرم پانی کو جا رہا ہے، اس سے گزر کر تیرے سر پہ گزر کر گرم پانی کو ہونا چاہتا ہے. بس بیٹھ گئے ہم جی، واپس آ گئے. اچھا ہمیں جو ہے تو ریو نے ہدایات دی تھی کہ آپ جب جائیں گے اور لوگوں سے ملیں گے، اور ملنے کے بعد اگر یہ دہریہ لوگ، کمیونسٹ لوگ آپ کے سامنے آئیں اور یہ آپ کے ساتھ بات چیت کریں اور رشتے کریں، تو ان کے ساتھ خوب تلخی سے، سختی سے بات کرو، تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ پاکستان جو ہے تو یہ ترنے والا نہیں ہے، حلوے کا نوالا نہیں ہے کہ منہ میں ڈال دیں گے. ان کو پتہ چلا کہ یہاں آگے سخت رد عمل ہے. اس طرح کی بات کرو. کنگریل میڈیکل کالج میں اب وہ جمع کیا طلباء کو کنٹین میں جمع تھے، وہاں کے ساتھی تبلیغ والے بھی تھے. اور وہاں جو بات تھی، وہاں مجھے بہت سخت بات کرنا پڑی. دوائی بھی نہیں لیے جی. پانی کے لیے بند پڑتی. بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے. اللہ تبلیغ کے رسولوں کو دیکھا اور اس کو دیکھا. ادب سے، نرمی سے بات کرتے ہیں، دلجوئی سے بات کرتے ہیں. اس ایسی سختی سے بات کی. میں نے کہا میرے کو پتہ نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اصول جو ہے تو وہ انگریزی میں کہتے سرپاس ہو گئے ہیں. وہ اصول جو ہے کیا ہو گئے طارق صاحب؟ ہاں جی، ہاں جی، ہاں سرپاس تو انگریزی ہے نا جی. ہمارے پاس ہر چیز کا انگریزی لفظ ہوتا ہے نا جی. ہمارے پاس اردو کا لفظ ہوتا ہے. ہاں جی، کہ وہ کل عدم ہو گئے ہیں. وہ اصول ہے وہ کل عدم ہو گئے ہیں. ہاں جی، تو اب وہ اصول سرپاس ہو گئے ہیں، اور جو نئے اصول ہے تو وہ اب جو ہے تو وہ ہے اس کے تحت بات کرنی ہے. میں کہنے کو پتہ نہیں ہے کیونکہ ہاں جی، تو ہمیں تو بزرگوں نے ہدایت دے کر بھیجا ہے کہ سختی سے، شدت سے بات کرنا، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ پاکستان ترنے والا نہیں ہے کہ اس کو ہم نگل لیں گے. سبحان اللہ جی. یہ بلڈ پریشر کا واقعہ کو سنائے، پھر ایک اور واقعہ آپ کو سناتے ہیں، اس کو یاد کریں پھر بھول نہ جائے. یہاں ڈاکٹر صاحب پنجاب کے ہمارے تبلیغ والے ڈاکٹر صاحبان تھے، دوست تھے میرے. تو کسی پتہ نہیں کیسے آ گئے تھے یہاں. تو کیا شام کا کھانا بھی آپ کا ہمارے ساتھ ہوگا؟ تو ان میں سے ایک شاعر تھے. تو انہوں نے کہا جی یہاں پر مشاعرہ کریں گے. نعت بڑے اچھی نعتیں لکھتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے. تو نعت کس نے پڑھی تھی؟ شوکت سنجر و سلیم شاہ خوشحال نے پڑھی تھی. نعت انہوں نے پڑھی، لیکن ذرا وہ مجلس پھسپسی ہو گئی. ہاں جی، نعت خوانی بھی ہو اور اس میں کوئی کیفیت بھی نہ ہو. تو میں نے خوشحال صاحب سے کہا خوشحال صاحب پڑھو نعت. حضرت علامہ اقبال کی نعت پڑھی، لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب جینا رنگ تیرے محیط میں احباب. یہ عجیب اس کی نعت ہے جی، حیرت انگیز. ایک مصرع میں اس نے 2 حدیثیں بیان کی ہیں. لو بھی تو قلم بھی تو. مصنف عبدالرزاق کی حدیث ہے کہ اللہ پاک نے نور پیدا کیا، ایک نور کے ایک حصے سے آپ کو بنایا،
اور دوسرے حصے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک سے جو ہے تو لوح و قلم، ایک سے عرش و کرسی، اور ایک سے ساری کائنات بنی. ہاں جی. تو ساتھی کہتے ہیں کہ یہ تو علماء کی بات ہے کہ یہ حدیث جو ہے مصنف عبدالرزاق پر نہیں ہے. ہاں جی. ابھی جو روس کی ریاستیں آزاد ہوئی ہے نا، تو روس آزاد ریاستوں میں سے مصنف عبدالرزاق کا وہ نسخہ نکلا جس پہ یہ تھی. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کی بات ہے کہ یہ مصنف عبدالرزاق میں یہ نہیں ہے، ایک وہ نسخہ نکلا ان ریاستوں کے آزاد ہونے کے بعد کہ جس میں یہ حدیث موجود ہے. اور دوسرے باقیات مسئلے میں لوگ 13 وجوز الکتاب، اس میں دوسری حدیث ہے 13 وجوز کا. عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کان خلق و خلق قرآن، آپ کا خلق قرآن تھا. قرآن پاک کا کیا آپ عملی نمونہ اور عملی تصویر ہے. لو بھی تو قدم بھی تو 13 وجوز الکتاب، گنبد آب گیلا رنگ تیرے محیط میں حباب. یہ جو نیزے رنگ کا آسمان ہے نا گنبد جو ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے بڑے سمندر ہیں کہ یہ آسمان اور سمندر کا ایک بلبلہ ہے. گنبد آب گیلا رنگ تیرے محیط میں حباب. اگر آپ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمو، کہ سجر بادشاہ سلیم بادشاہ کو جو دبدبہ اور شوکت اور شہرت اور عظمت حاصل ہوئی، یہ آپ کے جلال کا پرتو اور آپ کے جلال کے عکس سے ہوئی. اور فخر جنید و باعزید تیرا جمال بے نقاب، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور باعزید بستامی رحمۃ اللہ کی درویشی جو تھی، وہ جب آپ کے جمال حسن جمال سے پردہ ہٹا تو ان کی درویشی کی شکل میں ظاہر ہوا ہے. جو پڑھا نا شوکت سنجرو سلیم، تو بلڈ پریشر میرا اٹھا اور ہوش و آواز میرے ختم. یہیں پر بیٹھے ہوش و آواز ختم ہو گئے. سارے لوگ حیران کہ کیا ہو گیا، کیسی باتیں کر رہا ہے. اور اس پہ اتنے میں میرے بیٹے میں نے کو ڈاکٹر کو بلایا جلدی سے. اس نے آ کر جو دیکھا تو اس نے سب کو باتیں سنائی کہ آپ کے جو ہے تو آپ کے مزے اور سما اور نتخادی ہو گئی، اس کے آپ ہوش و آواز ختم کر دی. داماد میرے کو ٹیلی فون کیا جو کہ پروفیسر میڈیسن کا ہے، اس نے کہا بلڈ پریشر چیک کرو، اور بلڈ پریشر چیک کرنے کے بعد پھر جو ہے اس کو کھانا کھلاؤ، کھانا کھلانے کے بعد پھر جو ہے تو بلڈ پریشر کی دوائی دو، اس کے بعد پھر جو ہے تو نیند کی دوائی دو. بس یہ کرنا. بلڈ پریشر چیک کیا انہوں نے تو صرف ایک جملہ بولنے میں، شعر بولنے میں 200/120 تھا ڈاکٹر صاحب. اسی پر رگ پھٹ جاتی ہے نا وہ دماغ کے. 200 پر سبحان اللہ جی. خیر انہوں نے سب کچھ کیا کرایا. میں گھر چلا گیا تو گھر میں بھی ہوش و آواز کے علاوہ باتیں کر رہا ہوں. گھر والے بڑے حیران لے کے. اور ہمارے ایک بڑی اعلیٰ نسل کی گائے کا بچڑا تھا، بچی تھی، وہ میں نے کسی کو ہدیہ دی، ان کو نہیں بتایا تھا. تو وہ مجھے اس حال میں پوچھتے کہ بچی کس کو دی تھی آپ نے؟ ابھی بتا دے گا. مجھے کیا ہوش و آواز کوئی سمجھ نہیں آ رہے ہیں. صبح اللہ کا فضل ہوا، پھر ہوش و آواز جگہ پر آ گئے. سبحان اللہ جی. سبحان اللہ. تو دوسرا واقعہ کیا ہوا تھا سنانے کا کہا تھا آپ کو؟ ہاں یاد آ گیا، یاد آ گیا. یہ بڑا عجیب واقعہ ہے. یہ میرا خیال ہے شاید میں نے آپ کو لکھایا بھی نہیں ہے تبلیغ و دعوت کی سرگرمیاں جو وہ آپ بیتی میں، یہ نہیں لکھایا. اس کو سن لے اگر نہیں ہے تو اس کو ڈال دینا. ہماری ایک تشکیل ہوئی سروزے کی، یونیورسٹی کے طلباء اور میڈیکل کے باقی طلباء یونیورسٹی کے تھے میرے ساتھ. یہاں یہ پبی کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، خود رضائی پشتم اس کو کہتے ہیں. اس کا ایک ڈاکٹر یعقوب میرا کلاس فیلو تھا. یہاں بعد پریکٹس اس نے شروع کر دی تو بہت مشہور پریکٹیشنر ہوا، بہت مالدار ہو گیا تھا. اس کو پتہ چلا کہ یہ آیا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ
ملنے کے لیے، اس نے کہا تو سے روزے کے لیے آیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، اس نے کہا کل رات تمہاری ہماری مسجد میں ہو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ کا مطالبہ کرتے ہم آ جائیں، کل آپ کی مسجد میں کام کریں گے، اور کھانا بھی شام کا میری طرف سے ہوگا۔ میں نے کہا کھانا کا تو کوئی ضروری نہیں ہے، کام کرنے کے لیے بس نہ تم لوگ، مجھے پتا ہے تم کھانا کسی کا قبول نہیں کرتے ہو جب تک کوئی تبلیغ میں نہ جائے۔ میرا والد صاحب ہر سال چلا لگاتا ہے، اور یہ خود جو ہے ڈی ایس ایف کا کمیونسٹوں کی تنظیم کا ممبر تھا، رکن تھا۔ سبحان اللہ۔ مرکز کا ایک لطیفہ اس طرح ہوا کہ میرا چونکہ دوست ہے تکلف، آخری سال میں ہم تھے، ڈائننگ ہال میں ہم بیٹھے نا، تو اسے میں نے کہا یہ حقیبہ کبھی کبھی نماز کے لیے آیا کرو نا جی۔ تو اس نے کہا دعا کرو نا مجھے اللہ نماز کی توفیق دے دے۔ تو میں نے کہا پہلے میں آپ کے لیے ایک اور دعا کرتا ہوں، وہ دعا یہ کہ اللہ پاک آپ کو کھانا کھانے کی توفیق دے دے۔ کھانے کے لیے آ کر بیٹھے ہوئے، پیسے تو جمع کرائے ہوئے، اور توڑتے اور منہ میں ڈالتے ہو، چباتے ہو اور نکلتے ہو۔ آجی اس کی توفیق تو میں ہوئی ہے، دعا کی توفیق مجھ سے دعا کراتے ہو۔ جب چلے گئے تو اس نے بیان ہوا رات کا، اس نے کہا کہ کھانا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہی نہیں کھانے، کھانا ہمارے اجرے میں ہی جاؤ گے۔ تو پرانا گجرا ہوتا ہے، سارے ایک قبیلے کا بڑی جگہ ہوتی ہے، اس میں سارے آ کر بیٹھتے ہیں، وہاں کے کھانا کھا۔ اس نے کہا کھانا تو کھا لیا، اب رات کو تمہیں میں نے سونے نہیں دینا ہے، پہلے جو ہے کہوا پیو گے کھانے کے بعد، پھر باس ہوگی، پھر اس کے بعد کالی چائے آئے گی وہ پیو گے، پھر باس ہوگی، پھر جس وقت باس ختم ہوئی پر دیکھیں گے سونا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، ایسی بات ہے۔ کہوا سے پلایا، میں نے کہا تو بات شروع کر۔ اس نے بات شروع کی تو وہ تو کمیونسٹ تاریخ میں کام کیا ہوا اور دنیا کے فلسفے پڑھا ہوا، ایران میں نوکری کیے ہوئے، وہاں خمینی کے انقلاب دیکھے ہوئے، اور پاکستان کی سیاسی تاریخوں کا اور سیاسی سیاست کی مہارت اس نے زوردار بیان کیا، جس میں کہا کہ تاریخ کیا ہونی چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کا کیا ہے آپ کی ایسے کمزور سی آواز ہوگی۔ اس نے اتنی زوردار بات کی مجھے اندازہ ہوا کہ میرے ساتھ جتنے طلباء آئے تھے بس یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اس کے ہاتھ میں چلے گئے۔ تو اسے میں نے کہا کہ اس طرح ہے، تیری بات اب ختم ہو گئی، اب میں بات کروں گا، جیسے میں تمہاری بات پہ نہیں بولا میری بات میں بولو گے نہیں۔ کہا ٹھیک ہے جی۔ میں نے بات شروع کی، میں نے کہا اس طرح مسئلہ ہے کہ یہ اب میں آپ کے سامنے جو بات کر رہا ہوں یہ ہے ہماری خفیہ پالیسی میٹر کی بات ہے، خفیہ ہمارے اصولوں کی تاریخ کے جو راز ہوتے ہیں، خفیہ ہماری راز کی بات ہے، لیکن چونکہ جو سوالات آپ نے کیے ہیں کہ آپ کو کمزور تاریخ ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، اور ملک میں کمیونزم آ رہا ہے اور سخت جو ہے تو خطرے میں ملک، اور آپ کیا کر رہے ہیں، تو اس لیے میں آپ کے سامنے اس بات کو، خفیہ راز کی ہماری بات ہے لیکن آپ کے سامنے اس کو بیان کر دوں گا، کیونکہ اس کے بغیر میں اپنے مضمون کو آپ کو نہیں سمجھا سکتا۔ میں نے کہا دیکھیں یعقوب صاحب، پاکستان میں جو کمیونسٹوں نے کام کیا تو اس میں ٹوبا ٹیکسنگ ایک جگہ ہے پنجاب، ٹوبا ٹیکسنگ کو انہوں نے بارے میں کہا کہ اتنا کمیونزم کا کام ہو گیا ہے کہ یہ پاکستان کا کریملن ہے، کمیونسٹوں کا مرکز روس میں کریملن ہے جی، یہ پاکستان کا کریملن ہے۔ میں نے کہا اس کی اطلاع رائمنڈ کو آئی کہ یہ صورتحال ہے، وہاں پر مشورہ یہ ہوا کہ ٹوبا ٹیکسنگ میں ہم نے اجتماع کرنا ہے، اور اجتماع جو ہے وہ 2 مہینے بعد ہوگا یا 3 مہینے بعد ہوگا، اور ان 90 دنوں میں ہم نے جو ہے تو وہاں پر کوئی 300 جماعتیں بھیجنی ہیں جنہیں ٹوبا ٹیکسنگ میں کام کرنا ہے۔ یہ جماعتیں گئی، ٹوبا ٹیکسنگ کی بازار میں جماعت والے کھڑے ہوئے ہیں، گجرے بیٹھک ہے کسی وہاں جماعت والے بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں جماعت والے ہیں، گلیوں میں جماعت والے ہیں، ہر جگہ جو ہے اللہ سے ہوتا ہے، چیزوں سے نہیں ہوتا ہے، کامیابی دین میں ہر جگہ بات ہو رہی ہے، اور کسی کو بھی نہیں کہا کہ ہم آپ کو کمیونزم کے مقابلے کے لیے بھیج رہے ہیں، اس نے کہا کہ آپ ایمان آخرت کی اور حق کی دعوت دیں۔
گلی کوچے میں جہاں کمیونسٹ نکلتا ہے آگے مولوی کھڑا ہوا ہے دعوت دے رہا، دکان پر جاتے ہیں وہاں دعوت دے رہا ہے، اسپتال میں جاتے ہیں وہاں دعوت دے رہا ہے، کلینک میں جاتے ہیں وہاں دعوت دے رہا ہے، ہاں جی، اور کسی کے بیٹھک میں جاتے ہیں وہاں جی بیٹھے ہوئے، سارا جگہ تو سارے شہر میں دن رات ایک ہنگامہ کھڑا کیے ہوئے۔ 3 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزرنے کے بعد جو اجتماع کا مجمع وہاں جا کر کھڑا کیا توبہ ٹیک سنگھ میں، تو کمیونسٹوں کی ٹٹی نکلی اور ہوا خارج ہوئی۔ کتنا بڑا مجمع تو لا کر کھڑا کر سکتا ہے پاکستان کو لینے کے لیے؟ کتنا بڑا مجمع لا کر کھڑا کر سکتا ہے؟ تو میں نے کہا یعقوب صاحب، ہم نے کریملن کو، پاکستان کے کریملن توبہ ٹیک سنگھ کو ایسا ہی الغار کیا ہم نے۔ آدمی جذباتی تھا، اٹھا سکا ہے اس نے کہا کہ دس از دی اپروچ، دس از دی اپروچ، دس از دی اپروچ، کہ واقعی یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ کیا وہ طریقہ ہے؟ تو ایسی بات تو نہیں ہے کیا کوئی آپ یہ جلسہ نہیں کر رہے، جلوس نہیں کر رہے، اخباروں میں تصویریں نہیں آ رہی ہے جی؟ تو سارے مولویوں نے اخباروں کی تصویروں کو قبول کر لیا نا، ہاں جی۔ میں نے ایک برخوردار کو بڑے کوشش کے بعد ایک مدرسے میں داخل کیا، جن مدرسے میں، اس میں یہ داخل ہوا، چند دنوں کے بعد اس نے آ کر کہا کہ جی وہاں تو طلباء اسٹنگ اور پیپسی لا کر مدرسے پیتے ہیں۔ میں نے محتمم کو پیغام بھیجا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ محتمم بیچارہ جو ہے تو وہ بیمار ہے، ڈائلسس ہو رہا ہے، وہ نہیں جا سکتا۔ اس نے اپنے منتظم مدرسے کے انتظامی امور والے آدمی کو پیغام بھیجا، مولوی صاحب کو پیغام بھیجا۔ وہ اسے ہمارے برخوردار کو بلایا، اسے کہا کہ تم مدرسے کی بے عزتی کر رہے ہو، تم مدرسے میں حالات خراب کر رہے ہو، اور تم مدرسے کی باتیں باہر نکال رہے ہو۔ تو آگے سے ماشاءاللہ وہ زوردار بات کرنے والا ہے، اس نے کہا میں آپ کی بات باہر نکال نہیں رہا، آپ کے لوگوں نے اسٹنگ اور پیا بھی ہے اور اس کی تصویریں بھی وائرل کی ہیں انہوں نے اپنے موبائل سے۔ خیر جی، پھر جو ہے تو وہ دوسرا کہتے اب وہ ان کا ہو رہا ہے، بزم ہو رہی، بزم مہینے میں ایک جلسہ ہوتا ہے، طلباء تقریریں کرتے ہیں کہ بزم کی ویڈیو کاسٹنگ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ پیچھے مولوی صاحب نے کہا آواز چپ کرو، اس سے مدرسے کی شہرت ہوا کرتی ہے۔ تبلیغ والوں نے تو بغیر ویڈیو کے ساری دنیا کی شہرت حاصل کر لی، اور تجھے اپنے جگہ پر کوئی نہیں پہچانتا ہے، اور ویڈیو کر کر کے کچھ نہ حاصل کر سکتا جی۔ خیر پھر وہ ذرا بڑی سطح کے لوگوں کو میری باتیں پہنچی، پھر انہوں نے معافی مانگی کہ ہم معافی مانگتے ہیں، اس کے ہم خیال کیا کریں گے، وہ کیا کریں گے۔ خیر جی ہو گیا، تو یہ صورتحال ہوئی۔ ہاں جی، یہ رائے منڈا کا اجتماع بہت بڑا ہو گیا نا، 1 کلومیٹر میں اجتماع ہوتا ہے نا، اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اندر ہی لوگ بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، کوئی کپڑے لگا رہے ہوتے ہیں، کوئی، میں نے کہا یہ کچھ بھی کر رہے ہوں اجتماع ضرور ہونا چاہیے۔ تو ایسا کہ اس اجتماع کو بند ہونا چاہیے، اب اس کی وفادیت، میں نے کہا اجتماع ضرور کہ اتنی بڑی تعداد جب آپ وہاں جمع کرتے ہیں نا، باطل کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں، ہاں جی، باطل بٹھنا چاہتا ہے۔ کتنا بڑا مجمع ہم کو کیسے ہم لا سکیں گے؟ سبحان اللہ، ہاں جی، سبحان اللہ۔ تو یہ خیال تھا کہ وہ ہمارا جو باجوڑ کا اجتماع ہوا اس کا تبصرہ بیان کریں گے آپ کے آگے۔ باجوڑ کا ہمارا اجتماع ہوا تو تبصرہ بعد میں آتا ہے، ساتھی وہاں کے حالات کو جمع کر کے پھر تبصرہ بھیج دیتے ہیں کہ یہ تبصرہ ہوا۔ ایک تبصرہ عام دنیا دار، تاجر، سرکاری ملازمین، ڈاکٹر، انجینئر، طلباء، کالج یونیورسٹیوں کے جو آئے تھے ان کا تبصرہ آیا۔ ان کا تبصرہ یہ تھا کہ ہم بہت متاثر ہوئے اور بڑا فائدہ ہوا۔ 2 مولوی صاحبان کا تبصرہ آیا۔ ایک نے کہا ڈاکٹر صاحب نے اپنے بیان میں علماء کی بے عزتی کی ہے۔ تو ہمارے ساتھی نے کیسے بے عزتی کی؟ اس نے کہا کہ اس نے مولوی سے وہاں سوال کیا ہے کہ زندیق کسے کہتے ہیں؟ تو یہ بے عزتی نہیں ہے لوگوں کے آگے سوال کرنا مولوی سے؟ میں زندیق کا سوال کیا کرتا ہوں ہر جگہ
کیونکہ اس کا جواب مفتی شیخ الحدیث حضرات میرے سامنے نہیں دے سکے. تو یہ آدمی مفتی بھی تھے مدرسے کے، کسی بزرگ کے خلیفہ بھی تھے. میں نے کہا زندیق کسے کہتے ہیں؟ زندیق مرتد کو کہتے ہیں. اب آپ بتائیں کہ زندیق اس کو کہتے ہیں جو دین کو بدل کر، دین کی تشریح کو بدل کر اور اپنی تشریح کو شامل کر کے کہہ رہا ہو کہ دین یہ ہے، یہ زندیق ہوتا ہے، یہ دین کو ختم کر رہا ہے. اور مرتد نے اسلام کو چھوڑ کر کسی کفر کو اختیار کیا. مرتد کا حکم یہ ہے کہ اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی، واپس آ کے ٹھیک ہے نہیں تو قتل ہوگا. اور زندیق کا فوراً گردن مارنے کا حکم ہے. حربی کافر جو آپ پر حملہ کر کے آ گیا، آپ پر فائر کر رہا ہے، تو اب آپ کیا کہ اس جگہ کیا کریں گے نسیم صاحب؟ آپ جی نا فائر یا اس نے پہلے کیا یا آپ نے کیا نا. ہاں جی، ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے، کوئی میرا خیال ہے 5 فٹ 2 انچ کا جس تک قد تھا، اور کھڑے جب ہوتے تھے تو آدمی کہتا ہے گر جائے گا. ہاں جی، میاں گل بادشاہ سے. اور مقابلے میں 2 مفروروں کو قتل کیا جن پر حملہ کیا ہوا تھا، اور تیسرے نے کھڑے ہو کر ہتھیار ڈالے. وہ علاقے کا تھا نظارہ، ہمارے گاؤں کا تھا. وہ حیران تھا کہ آدمی کو دیکھا ہوا 2 مفروروں کو ایسے اڑایا ہے، اس پر حملہ کر رہے تھے. سبحان اللہ. تو وہ کہا کرتے تھے کہ اپنے بیٹے کو کہ بچیا ڈز کے بعد مخ کے تو نہ پھینک دے، فائر کے بعد کسی کو نہیں چھوڑو گے پھر کے کہ دوسرا آدمی اگر وہ جب ابھی تیار ہو رہا ہے بس آپ کا فائر تاکہ ہو چکا ہو. جی ایک دفعہ اس طرح ہو گیا کہ سراٹ کمانڈوز کا مرکز ہے نا گوریلوں کا، جب الگ کا وقت تھا تو سیرت کے جلسے کرتے تھے. وہاں بریگیڈیئر صاحب تھے، واقف تھے ہمارے. انہوں نے مسرت صاحب سے کہا، پرنسپل تھے اسلامی کالج کے، کہ ایک سیرت کا جلسہ تو ہمارے لیے کر لو نا. انہوں نے کہا سیرت کا جلسہ ہم کریں گے لیکن ہم اس کا معاوضہ لیں گے آپ سے. میں نے کہا ٹھیک ہے معاوضہ ہم دیں گے. مسرت صاحب نے مجھ سے کہا کہ ایک سیرت کا جلسہ کرنا ہے، تقریر کرو گے آپ؟ میں نے کہا جی کریں گے. چلے گئے جی، ہم نے تقریر کی. اب بریگیڈیئر صاحب کا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی تقریر کا کوئی 5,000 10,000 کوئی معاوضہ یہ رکھا ہوگا کہے گے. انتظار میں تو مسرت صاحب نے کہا اس کا معاوضہ آپ یہ دیں گے کہ آپ کے گوریلے جو ہے نا کمانڈو، یہ اسلامیہ کالج میں ایک جو ہے تو مظاہرہ کریں گے. آپ سے کہا یہ کیا مشکل بات ہے، دن مقرر کرو ہم کر لیں گے. آ گئے جی. تو ایک گوریلا جب آتا تھا نا 3 اینٹیں رکھی، 2 اینٹیں کر کے ان کو 3 اینٹیں، اس کو ایسے مارتا تھا 3 اینٹوں کو توڑتا تھا. 3 آدمی کھڑے ہو کے ادھر کھڑا ہے، اس کے ہاتھ پہ تختہ ہے، ایک ادھر کھڑا تھا، ایک سامنے لگی رہتا تھا. اس نے جسٹ لگائی نا، 2 پیروں سے وہ تختہ توڑا اور 2 کونیوں سے یہ 2 تختے توڑے. بڑا زبردست وہ نوجوانوں نے دیکھا، بڑا جذبہ بنائیں گے. پھر انہوں نے ایک کمانڈو نکالا، 6 ادھر سے آ رہے ہیں. ایک کمانڈو جو ان سے بدر میں بھی ہلکا تھا، باشرہ بھی تھا، بدر سے بھی ہلکا تھا. وہ 6 ادھر سے آ رہے ہیں، ایک کے پاس کلاشنکوف بھی ہے. وہ 6 ادھر سے آ رہے ہیں اور یہ ادھر سے. پتہ نہیں ہمیں حیرت ہوئی، اس میں آپ موجود تھے مجال صاحب؟ کون موجود تھا اس وقت؟ اس کمانڈو نے ایک جسٹ لگائی، 3 کو تو اس نے گرایا. یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کس جگہ اچھلا ہے، کیا اس نے کیا ہے. 3 کو اس نے گرایا، 3 کمانڈو کو اس نے گرایا. اور ہم نے دیکھا کلاشنکوف اس کے ہاتھ میں تھی. کلاشنکوف والے سے کلاشنکوف سے چھین لیے اور 3 کو گرایا بھی اس نے ہے. بس اس وقت اس کو بس 1 سیکنڈ تک یہ اس کا کھولتا اور برش مارتا تھا، بس کچھ بھی نہیں تھا. بڑا دل خوش ہوا جی آج. سبحان اللہ. تو اس میں کہتے ہیں کہ جب اسلامی لشکر مارچ کرے تو اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس وقت ابو سفیان اسلام قبول کر گئے نا فتح مکہ میں کے موقع پر، تو رات کو اپنے ساتھ ٹھہرایا انہیں، اور صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فلاں تنگ جگہ سے اسلامی لشکر گزرے گا. حضرت عباس رضی اللہ سے کہا کہ اپنے دوست کو وہاں لے کر کھڑے ہو جانا تاکہ اسلامی لشکر کو گزرتے ہوئے دیکھیں. ہاں جی، تو اس شہر کا ایمان مضبوط ہوگا.
اور وہاں کے دیکھا کہ 10,000 کا لشکر تو اس زمانے میں بڑی چیز ہوتی تھی. سارے گزرے آخر میں آپ سب سے آخر میں ہوتے تھے. آپ جس پہ گزرتے یہ گھڑ سواروں کا خود لوہے کی ٹوپیاں پہنے ہوئے, ذرا پہنے ہوئے, اس زمانے کا یہ آرمر کور تھا, تو اس میں آپ آتے تھے. تو جب وہ آخری پلاٹون گزری نا مارچ میں, تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ بعد میں صحابی ہوئے. انہوں نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تیرے بھتیجے کی تو بہت زبردست بادشاہت ہے. انہوں نے کہا بادشاہت نہیں ہے, یہ نبوت ہے. یہ بادشاہت نہیں ہے, یہ نبوت ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی اس نے بےزتی کیا علماء کی, دیکھو اس نے سوال کیا. دوسرے نے کہا کہ اس نے علماء دیوبند کی شان میں گستاخی کی ہے. تو ہمارے ساتھی نے دوسرے مولوی نے کہا کیا گستاخی کی ہے؟ اس نے افسر نہیں کہا کہ کالا ڈھاکہ میں شیعوں کی تبلیغ شروع ہوئی ہے اور دیوبند والوں کے خاندان کے لوگ جو ہیں تو وہ شامل ہو گئے ہیں, یہ بےزتی نہیں کی اس نے؟ آپ بتائیں جی, یہ بھی ایک سوچ ہے. میں نے کہا میں نے تو مدینہ منورہ کے ایک بزرگ کا آئے ہوئے پیغام پڑھ کر سنایا تھا, اپنے موبائل سے مجھے بھیجا گیا تھا کہ اس بات کی فکر کرو کہ کالا ڈھاکہ کے علاقے میں شیعیت کی تبلیغ پہنچ گئی ہے اور فلاں آدمی جو کسی مدرسے کے شیخ الحدیث تھے وہ بھی اس کے داعی بن گئے ہیں اور فلاں خاندانوں کے لوگ جو ہے وہ انہوں نے قبول کر لیا ہے. پھر میں نے 2 آدمی بھیجے علاقے کا سروے کرنے کے لیے. وہ سارا سروے کہا کہ اتنا دور علاقہ ہے کہ یہاں گرمیوں میں میرا خیال ہے سورج 8 گھنٹے ہوتا ہے اور سردیوں میں 5 گھنٹے ہوتا ہے. اتنے اونچے پہاڑ ہیں دونوں طرف, ابھی نیا ضلع بنا ہے. اور میں کہ سروے کر کے آؤ تو پھر انشاءاللہ اللہ تو یہ برسات 15 اگست کے بعد برسات تھمتی ہے نا پہاڑی علاقوں میں, پھر انشاءاللہ ہم خود بھی انشاءاللہ حاضری کریں گے, سارے علاقے میں پھریں گے انشاءاللہ. میں نے کہا کہ مولوی صاحب کا سوچ ہے, آپ دیکھو میری اس بات کو کہتا ہے کہ اس نے بےزتی کی ہوئی آئی. سبحان اللہ. تیسرے نے کہا کہ اس نے ہماری سیاسی پارٹی کے خلاف بات کی ہے. کیا بات کی؟ اس نے کہا کہ انہوں نے گرجے کی افتتاح کی ہے. میں نے کہا یہ تو عالم آدمی تو ہے نہیں ہے نا. میرا کہتا ہے کہ تو عالم ہے نہیں ہے نا. ہمارا مرکزی وزیر نہیں تھا جس کی بعد میں وہ وفات بھی ہو گئی تھی حادثے میں, کہ اس نے گرودوارہ نہیں بنایا تھا. تو جو آدمی غیر عالم ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا, وہ ویسے ہی باتیں کر رہا ہوتا ہے. یہ تو علماء کو پتہ اس بات. میں نے کہا اس بات کو, یہ بات علماء کو پتہ نہیں ہوتی, یہ ہدایہ کو پتہ ہوتی ہے, ہدایہ کی کتاب کو پتہ ہوتی ہے. وہ جو ہدایہ کہتی ہے وہ کرنا ہوتا ہے, جو ہدایہ کہتی ہے وہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ تبصرہ آیا تحسین صاحب, آپ بتائیں جی. افسوس جو ہے تو افسوس وہ ہے فہم کے نقش فہم کا ہے. افسوس نقش فہم کا ہے کہ اپنی چیز کے لیے اتنے ایسے تعصب کو لے لیا ہے کہ اس کی غلط بات کو بھی درست سمجھ رہے ہیں اور اس کی غلط بات کی درستگی کوئی بات کر رہا ہو اس کو غلط کہہ رہے ہیں. تو نقص فہم ہوا یا نہ ہوا؟ نقص فہم ہے, سمجھ کا نقص. اور نقص فہم جو ہے تو یہ آدمی کو بہت سخت نقصان پہنچاتا ہے, کیونکہ نقص فہم یہ عام طور پر جو ہے نا کہتے زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو, محاورہ ہے نا, زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو, کہ عام لوگ جو بات کرنے لگے تو یہ جو ہے تو نکارہ جو بجتا نہیں ہے جس سے آواز زور کی آواز میں, زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ میری عمر جو ہے یہ باطل پر جمع نہیں ہوگی. ایسا ہی ہے جی, باطل پر جمع. اجماع جو ہے یہ اجماع غلط نہیں ہوگا اس امت کا. ہاں جی, ایک دو کا دو مختلف حضرات پارٹیاں سب کچھ ہوتا ہے غلطیاں کریں گے, اجماع غلط نہیں ہوگا اس امت کا. ہاں جی, ایک دو کا دو مختلف حضرات پارٹیاں سب کچھ ہوتا ہے غلطیاں کریں گے, لیکن امت جو ہے تو اس پر جمع ہو کر جمع نہیں ہو سکے گی کہ سب اس کو کہہ دے کہ ٹھیک ہے, اجماع اس کا غلط نہیں ہوگا. تو زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو کے قریب اس کا مفہوم آ گیا نا. کیا کہ عام لوگ جو ہیں تو وہ جو آپ نقص فہم جس کو آپ کہہ کر چل رہے ہیں اس پر عام لوگ نہیں ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے
کیا آپ نقص فہم کی وجہ سے تنہا رہ جاتے ہیں؟ آپ نقص فہم کی وجہ سے تنہا رہ گئے. اور بات حق بات جو ہے یہ چالو ہو جایا کرتی ہے، اس کو کتنی رکاوٹ کر رہا. آج 9 بجے تھی نماز. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ والمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ اصحابہ اجمعین. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعله سهلا لا شيء. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في غزة فلسطين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر سائر المجاهدين في غزة فلسطين. اللهم انصر سائر المجاهدين في كشمير. اللهم الف بين قلوبهم واصلحهم واصلح بينهم. اللهم اهلك الكفرة اهل الكتاب المشركين اليهود والنصارى خاتم الانبياء روسيا امريكا برطانيا وسائر. اللهم انزل عليهم باسك الذي لا تكون من قوم المجرمين. یا اللہ جو لوگ ابھی بھی یہودیوں کی چیزوں کا بائیکاٹ نہیں کر رہے، اس کو استعمال کر رہے ہیں، یا اللہ ان لوگوں کا ایمان مشکوک ہے، اور یا اللہ ان کا یہ عمل گناہ کبیرہ ہے، اور اس کو میں نے ہر جگہ اعلان کیا ہوا ہے کہ اس کا گناہ کبیرہ ہے، اور اس کو کوئی آدمی میرے ساتھ آ کر مناظرہ کرے، بحث کرے، اگر وہ اس بار مجھ سے جیت جائے کہ گناہ کبیرہ نہیں ہے تو میں اس کو 2 لاکھ روپے انعام دوں گا، اور اگر وہ ہار گیا تو میں اس کو کچھ بھی نہیں کہوں گا. یا اللہ ان لوگوں کا ایمان مشکوک ہے جو ابھی بھی بائیکاٹ نہیں کر رہے، یا ان کے ساتھ بائیکاٹ کرنا بھی واجب ہے.